الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے. کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے. سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان انسان سے ٹکرائے. پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. جب ظلم و ستم حد سے گزرے، تشریف محمد لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے. تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے. کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے. اللہ سے رشتے کو جوڑا، باطل کے طلسموں کو توڑا. خود وقت کے دھارے کو موڑا، طوفان میں سفینے ٹکرائے. جب ظلم و ستم حد سے گزرے، تشریف محمد لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. خلیق آئے، کریم آئے، رؤوف آئے، رحیم آئے. خلیق آئے، کریم آئے، رؤوف آئے، رحیم آئے. کہا قرآن نے جس کو صاحب خلق عظیم آئے. بشر بن کر زمانے کا جمال اولین آئے. متاع صدق لے کر صادق الوعد الامین آئے. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگ و دوستو اور نوجوان ساتھیوں، رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا
اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ میرے محبوب نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو اعلیٰ اخلاق دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس طرح پیغمبر علیہ السلام کی ذات اقدس کامل اور اکمل نمونہ ہے، یعنی زندگی کا کوئی گوشہ ہمارے محبوب کا ایسا نہیں جو امت کی نگاہ سے اوجھل ہو۔ ہر گوشے پر رب العالمین نے امت کو مطلع فرمایا، آگاہ فرمایا، اور نبی کی گھر کی زندگی بھی امت تک پہنچائی، بازار کی زندگی بھی امت تک پہنچائی، مسجد کی زندگی بھی امت تک پہنچائی، دوست احباب کے ساتھ بیٹھنے کی محافل کی زندگی بھی امت تک پہنچائی، یعنی کوئی گوشہ ایسا رہا نہیں جس پر میرے محبوب نے روشنی نہ ڈالی۔ اور پھر میرے محبوب کے اخلاق امت کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہی نہیں تھے بلکہ بہت بڑی دعوت بھی تھے کہ میرے محبوب علیہ السلام کے مبارک اخلاق کو دیکھ کر بہت سے لوگوں کو رب العالمین نے اسلام کی دولت عطا فرما دی۔ اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، 10 سال میں نے حضور کے جوتے سیدھے کیے ہیں۔ جب 10 سال میں حضور علیہ السلام کے قریب رہا ہوں، لیکن میں نے ان 10 سالوں میں کبھی اپنے محبوب نبی علیہ السلام کو غصے میں نہیں دیکھا۔ میرے محبوب علیہ السلام میرے ساتھ اتنی محبت اور اتنی شفقت کا معاملہ فرماتے تھے، حالانکہ وہ بچے تھے، لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے غلطیوں کے باوجود بھی میرے محبوب علیہ السلام کا جو رویہ میرے ساتھ ہوتا تھا وہ اتنا شفقت والا ہوتا تھا، اتنا کریمانہ ہوتا تھا کہ ہم دنیا کے کسی اور فرد میں ایسا رویہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں دنیا میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، کہ دنیا کے اندر آ کر اچھے اخلاق کو پروان چڑھاؤں، اچھے اخلاق سے لوگوں کو آگاہ کروں۔ آج ہمارے ہاں حاجی بڑے مل جائیں گے، نمازی بڑے مل جائیں گے، صدقہ خیرات کرنے والے بڑے مل جائیں گے، روزہ رکھنے والے بڑے مل جائیں گے، دوسری عبادات کے اندر بڑھ چڑھ کے رفاہی کاموں میں حصہ لینے والے بڑے مل جائیں گے، لیکن اگر آج کمی ہے امت میں کسی چیز کی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی کمی ہے۔ اگر آج ہمارے اندر وہ اخلاق آ جائیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اخلاق دے کر گئے ہیں، تو یقین جانیے گا ہماری صبح سے شام تک کی زندگی ایک مکمل دعوت بن جائے گی، ہم لوگوں کے لیے دعوت بن جائیں گے، لوگ ہماری زندگی کو دیکھ کر غیر مسلمان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی ہندوستان کے اندر خیر المدارس کا جلسہ تھا بہت بڑا، اور حضرت اپنے زمانے کے بہت بڑے خطیب ہوا کرتے تھے۔ اگر رات کو عشاء کی نماز کے بعد گفتگو شروع کرتے، فجر کی آذان ہو جاتی، لیکن لوگ ان کی بات سن کر اکتاتے نہیں تھے، پریشان نہیں ہوتے تھے۔ ساری رات بھی ان کی گفتگو سن کر لوگ سیر نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے حضرت تھوڑی سی اور گفتگو فرمائیں۔ قرآن پڑھتے تھے تو ایسا کہ پرندے بھی ساتھ جھومنے لگ جاتے تھے، یہ ملکہ اللہ نے دیا تھا۔ تو اتنی عظیم ہستی، حضرت جلسے کے اندر تشریف فرما ہے تو جلسے سے پہلے کھانا کھانے کے لیے دسترخوان سجایا گیا، تو حضرت نے اپنے دسترخوان کے اوپر سارے علماء بیٹھے ہوئے، مشائخ بیٹھے ہوئے، قرہ بیٹھے ہوئے، اپنے وقت کے مجدد بیٹھے ہوئے، مفسر بیٹھے ہوئے، محقق بیٹھے ہوئے، ان سب کے ساتھ بیٹھ کر حضرت دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں۔ اتنے میں وہاں سے ایک قریب سے عیسائی گزرتا ہے، ایک بھنگی گزرتا ہے۔ اب اس زمانے میں تو باتھ روم بھی وہ دوسرے ہوا کرتے تھے، آپ میں سے بزرگوں نے دیکھے ہوں گے، وہ چولہوں والے باتھ روم جن کے اندر غلاظت ہاتھوں سے اٹھا کر وہ باہر پھینکا کرتے تھے۔ تو وہ ظاہر ہے ان کے کپڑوں کا بھی حال ایسا تھا، اس کی اپنی شخصیت کا بھی حال ایسا تھا۔ تو حضرت نے اس کو آواز دی، بھائی بات سنو۔ کہنے لگا جی، کہنے لگے ادھر آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ وہ کہنے لگا حضرت میں تو بھنگی ہوں،
میں تو کوڑا اٹھانے والا ہوں، میں آپ کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا ہوں، مہربانی آپ کھانا کھائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی اور تجھے بھوک تو لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ کہنے لگا جی لگتی ہے۔ فرمایا آؤ پھر ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اب اتنی بات اس کو جب کہی تو وہ جھجکتے تھوڑا سا پیچھے ہو کے بیٹھ گیا آ کے۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں، ہمارے ساتھ ملو۔ ساتھ ملا کر اس کو پاس بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد حضرت نے اسے کہا کھاؤ۔ ابھی وہ شرما رہا ہے، ہچکچا رہا ہے کہ اتنے بڑے علماء کے دسترخوان پہ میں کیسے کھانا کھاؤں۔ تو حضرت نے خود سے ایک اپنی پلیٹ سے ایک آلو اٹھایا اور اٹھا کر اس کے منہ میں دے دیا، اور دے کر فرمانے لگے کھاؤ۔ کہنے لگا اس نے آدھا ابھی کھایا ہے، اس نے آدھے کو ابھی لقمہ لگایا، تو حضرت نے بقیہ آدھا جو اس کے منہ سے بچا تھا وہ نکال کر اپنے منہ میں ڈال لیا۔ وہ اسی وقت مجلس سے اٹھا اور نکل گیا تیزی سے، اور جا کر مغرب کی نماز کا جب وقت ہوا تو فوراً اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری جلسے کے لیے تقریر کے لیے جانے لگے۔ فرمانے لگا حضرت، کہنے لگا حضرت ایک منٹ بات سنیے گا۔ فرمایا ہاں کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا حضرت جس طرح آپ نے اپنے محبوب کے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے اس جسم سے گندگی کو دور کیا ہے، خدا کے لیے مجھے کلمہ پڑھا کر ہمیشہ ہمیشہ کی غلاظتوں سے دور کر دیں۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ تو یہ اخلاق تھے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس والے، کہ انہوں نے اور کچھ نہیں کیا تھا، انہوں نے صرف نبی علیہ السلام کے اخلاق کو اپنایا تھا۔ تو ایک چیز، ایک اخلاق کے اپنانے سے ان کے پورے گھرانے کے لوگ سارے کے سارے ان کی اس تعلیم سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہمارا رویہ ایسا ہے، ہمارا کردار ایسا ہے، ہمارے اعمال و اقوال و اطوار ایسے ہیں کہ ہم سے دیکھ کر لوگ دین سے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو خدا را ہمیں اپنے اعمال پہ نظر ثانی کی ضرورت۔ میرے نبی علیہ السلام نے دیکھا تھا نا، وہ ایک بدو مسجد میں آیا، مسجد نبوی کے اندر، اور آ کر تھوڑا سا سائیڈ پہ ہوا، قضائے حاجت کی ضرورت تھی، بیٹھ کر پیشاب کرنے لگ گیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے دیکھا، صحابہ دوڑے کہ ہم جا کر اس کو روکیں۔ میرے محبوب نے فرمایا نہ، روکا نہیں، چھوڑ دو اس کو، بیماری ہو جائے گی، تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا، چھوڑ دو۔ صحابہ پیچھے ہٹ گئے۔ تو جب وہ فارغ ہو گیا، میرے محبوب علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس بلایا، اور بلا کر فرمایا کہ بھائی دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو پاک صاف رکھتے ہیں، اس میں غلاظت نہیں پھیلاتے۔ اور پھر میرے محبوب نے خود پانی کا ڈول لیا اور لے کر صحابہ کو بھی ساتھ لگایا، اور خود پانی کا ڈول بہا کر وہاں سے نجاست کو بہا دیا۔ اتنی بات میرے محبوب نے کی، اتنا عمل میرے محبوب نے کیا۔ وہ آدمی اپنے قبیلے میں چلا جاتا ہے، قبیلے والوں کو جا کر بلاتا ہے، او میرے بھائیو ادھر آؤ، او میرے ماموں کے بیٹو ادھر آؤ، او میرے چچا کے بیٹو ادھر آؤ، او میری بہنوں ادھر آؤ، آج میں اتنا بڑا اخلاق کا نمونہ دیکھ کے آیا ہوں۔ میں نے ان کی مسجد کے اندر غلاظت پھیلا دی، لیکن انہوں نے مجھے پھر بھی اف تک نہیں کہا، بلکہ میرے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ کیا۔ اگر دین دنیا میں کوئی برحق ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ چلو میرے ساتھ، چل کر ہم قبیلہ، پورے کا پورا قبیلہ، وہ اپنے قبیلے کا سردار بھی تھا وہ بدو، پورے قبیلے کو لے کر اللہ کے محبوب نبی کی خدمت میں آیا، اور آ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ تو یہ میرے محبوب علیہ السلام کے اخلاق تھے، اور جب ان اخلاق کو میرے محبوب علیہ السلام نے اپنایا تو اللہ رب العزت نے اسلام کے دامن کے اندر لوگوں کو ایسے داخل کر دیا کہ لوگ فوج در فوج اسلام کے اندر، دین کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اس لیے کہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام والے اخلاق ایسے ہیں کہ آج اپنے اندر ان اخلاق کو پیدا کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ہمارے محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، وہ مسلمان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے سب آپ کے ساتھ آپ کے ہم نوا بنے ہوئے، آپ مجلس سے نکل کے جاتے ہیں، آپ ہی کی غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ آج ہماری مجالس کا یہ تذکرہ، یہ ہمارا حال ہے کہ نہیں ہے؟ ہم لوگ اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، بڑی عمدہ گفتگو ہو رہی ہے، بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے، ایک ساتھی بیچ میں سے اٹھ کے جاتا ہے، اور اس کے ایک آدمی کے اٹھ کر جانے سے ایسا طوفان بدتمیزی مجلس میں برپا ہو جاتا ہے کہ ہم اسی کی جڑیں کاٹنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم اسی کی تنقید شروع ہو جاتے ہیں، ہم اسی کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے محبوب علیہ السلام کے تو یہ اخلاق نہیں تھے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی آدمی کسی کی برائی کرتا تھا، میرے محبوب اس کو روک دیا کرتے تھے، فرماتے تھے بھائی رک جاؤ، رک جاؤ،
وہ آدمی جب بھی میرے سامنے پھر آئے گا میرے دل میں اس کی برائی آ جائے گی، اس لیے میرے سامنے اس کی کسی برائی کا تذکرہ نہ کرو۔ اس لیے اپنے بھائیوں کا تذکرہ دوسروں کے سامنے بھی کرنا ہو، برائی کے ساتھ نہیں بلکہ اچھائی کے ساتھ تذکرہ کرو، خیر کے ساتھ تذکرہ کرو، احسن انداز سے تذکرہ کرو۔ جب آپ ان اخلاق کو اپنے اندر اپنائیں گے، یقین جانیے گا اللہ رب العزت غیر مسلموں کے لیے بھی اسلام کے دروازے کھولیں گے اور غیر مسلم بھی مسلمان بننا شروع ہو جائیں گے۔ آج میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ تہجد والوں کی کمی نہیں ہے، آج ہمارے ہاں دعوت والوں کی کمی نہیں ہے، آج ہمارے ہاں اگر کمی ہے تو اچھے اخلاق والوں کی کمی۔ نبی علیہ السلام کے پاس یمامہ کا حاکم، یمامہ کا بہت بڑا حاکم تھا، صحابہ اکرام اس کو گرفتار کر کے لے آئے، نبی علیہ السلام نے اس کو ستون کے ساتھ باندھنے کا حکم دے دیا۔ اب اس کو باندھ دیا گیا، آقا علیہ السلام نے نماز کے لیے تشریف لائے، پوچھا ہاں کیا پروگرام ہے تمہارا؟ دین اسلام کی دعوت دی اس کو، اسے کہا قبول کر لو، اس نے کہا میں دعوت قبول نہیں کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا تیرے ساتھ کیا سلوک کریں؟ کہنے لگا اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو یہ آپ کا حق بنتا ہے، میں نے آپ کے لوگوں کو مارا ہے، آپ مجھے مار سکتے ہیں، مجھے قتل کر دیجئے، لیکن اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو میں آپ کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا کہ آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام نے اس کو وہیں بندہ رہنے دیا۔ اگلا دن ہوا، پھر نبی علیہ السلام تشریف لائے، میرے محبوب نے پوچھا ہاں کیا پروگرام بنایا؟ اس نے وہی جواب ریپیٹ کیا، اس نے کہا جی اگر آپ مجھے مار دیں یہ آپ کا حق بنتا ہے، لیکن اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو میں آپ کا احسان مند رہوں گا۔ تیسرا دن ہوا، میرے محبوب پھر تشریف لائے، میرے محبوب نے پوچھا ہاں کیا پروگرام ہے؟ کہنے لگا جی وہی پروگرام ہے جو کل بتایا تھا، میرے پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا اس کو رہا کر دو، آزاد کر دو اس کو۔ اب وہ اتنے سخت جملے کہنے والا بندہ، صحابہ اکرام کو قتل کرنے والا بندہ، میرے محبوب نے فرمایا اس کو رہا کر دو۔ اب رہا کیا، مسجد سے نکلا، جا کر تھوڑا دور ایک تالاب تھا، وہاں جا کر غسل کرتا ہے، غسل کر کے اپنے کپڑے تبدیل کرتا ہے، کپڑے تبدیل کر کے پھر دوبارہ اللہ کے محبوب نبی کی مجلس میں آ جاتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیے اور مسلمان کر دیجیے۔ میں نے آپ جیسے اخلاق پہلے کبھی نہیں دیکھے، میں نے آپ جیسی شخصیت پہلے کبھی نہیں دیکھی، میں نے آپ جیسا کردار پہلے کبھی نہیں دیکھا، یا رسول اللہ آپ مجھے کلمہ پڑھائیے اور مسلمان کر دیجئے۔ یا رسول اللہ آج سے پہلے میں جب آپ کا چہرہ دیکھتا تھا مجھے غصہ آ جاتا تھا، جب میں آپ کے بارے میں تذکرہ سنتا تھا میرا خون کھولنے لگ جاتا تھا، مجھے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت آپ سے تھی، لیکن یا رسول اللہ آج مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب آپ کا رخ اقدس ہے۔ یا رسول اللہ مجھے آج سب سے زیادہ محبوب آپ کا دین ہے، مجھے سب سے زیادہ شخصیت آپ کی پسند ہے، کردار آپ کا پسند ہے، معاملات آپ کے پسند ہیں، میں ساری کی ساری چیزوں کو پس پشت ڈال کر یا رسول اللہ آپ کے اس دامن توحید میں آباد ہونے کے لیے آیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائی اور مسلمان کر دیجیے۔ تو یہ سمامہ بن آسال اس کا نام تھا، اللہ کے محبوب نبی نے اس کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان کر دیا۔ جب اس نے کہا کہ یا رسول اللہ جب مجھے گرفتار کیا گیا تھا میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، میرے لیے اب کیا حکم ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا پہلے جاہلیت کے طریقے پر عمرہ کرنا تھا، اب تو اسلام کے طریقے پہ عمرہ کر۔ عمرہ کرنے کے لیے جب وہ مسجد حرام میں گیا تو وہاں پر کافروں نے تانا دینا شروع کیا، وہ بددین ہو گیا، تو بددین ہو گیا۔ اس نے کہا بددین نہیں ہو گیا، میں دین والا ہو گیا ہوں، میں ایمان والا ہو گیا ہوں، میرے دل کو اللہ نے کفر کی ظلمت سے پاک کر دیا ہے، میں اسلام والا ہو گیا ہوں۔ اور یاد رکھنا جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد نہیں فرمائیں گے یمامہ سے پوری کی پوری گندم جتنی مکے میں استعمال ہوتی تھی یمامہ سے آتی تھی، اس نے کہا جب تک میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہیں فرماتے ایک دانہ بھی گندم کا تم لوگوں کو میں نہیں دوں گا، میرے محبوب فرمائیں گے تو وہاں سے گندم تمہارے پاس آئے گی، نہیں تو میں تمہارا رزق تمہارا کھانا پینا جو یمامہ سے آتا تھا وہ سب بند کر دوں۔ تو یہ اس نے اتنی محبت کا مظاہرہ کیا، لیکن کس چیز کے نتیجے میں؟ جو میرے محبوب علیہ السلام کے اس کے ساتھ اخلاق تھے، جو میرے محبوب علیہ السلام کا اس کے ساتھ رویہ تھا، جو میرے محبوب علیہ السلام کے اس کے ساتھ معاملات تھے۔ زہر جس نے میرے محبوب کو دی میرے محبوب نے اس کے لیے بھی معافی کا اعلان کر دیا، جس نے میرے محبوب علیہ السلام پر جادو کیا
میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس نے میرے محبوب کے ساتھ ظلم کیا، ایک حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہودی تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کو کچھ قرض دیا اور قرض مانگنے کے لیے اپنی مقررہ مدت سے بھی پہلے آ گئے۔ وہ اصل میں آپ کا امتحان لینا چاہتے تھے، اس مدت سے بھی پہلے آ گئے اور آ کر کہا کہ تم میرا قرض کیوں نہیں دیتے؟ میرے محبوب کے گردن میں ایک چادر ڈلی ہوئی تھی، چادر کو کھینچنا شروع کر دیا۔ کہا عبد المطلب کی اولاد کا تو حال یہی ہے، یہ قرض نہیں دیتے، یہ قرض میں ہمیشہ ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ میں آپ کے اس رویے کو دیکھ رہا ہوں، تم لوگ مجھے تنگ کر رہے ہو۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ گلے میں چادر ڈال کے کھینچ رہا ہے اور یہ الفاظ استعمال کر رہا، حضرت عمر کی تلوار نکلی باہر، فرمایا کہ او گستاخ، تو میرے محبوب نبی کی گستاخی کر رہا ہے، یہ حرکت تجھے میں قطعاً نہیں کرنے دوں گا۔ میرے محبوب نے فرمایا عمر مہلن، نرمی کے ساتھ، میرے محبوب نے فرمایا عمر نرمی کے ساتھ، تیرا رویہ یہ ہونا چاہیے تھا، اسے سمجھاتا کہ میرے ساتھ مطالبہ کرے تو نرمی کے ساتھ کرے، مجھے سمجھاتا کہ آپ اس کے قرض کو ادا کر دیں۔ اس کے بعد میرے محبوب نے فرمایا اس کا جتنا قرض ہے وہ بھی اس کو ادا کرو اور اس کے ساتھ اس کو 20 سا کھجوروں کے اور بھی ادا کرو۔ اب حضرت عمر فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ تو گستاخ آدمی ہے، آپ کی گستاخی کر رہا ہے، آپ کی شان اقدس میں گستاخی کی، گلے میں چادر ڈال کے اس نے کھینچا، یا رسول اللہ آپ فرما رہے 20 سا اس کو اور دے دوں، وہ کس چیز کے دوں؟ میرے محبوب نے فرمایا عمر تو نے اس کو خوف زدہ کیا ہے، تو نے اس کو خوف زدہ کیا ہے، اس کو تو نے دھمکی دی ہے، اس دھمکی کے بدلے میں 20 سا تجھے کھجور کے اور اس کو دینے پڑیں گے۔ ادھر حضرت عمر نے وہ ادائیگی کی ہے اور ادھر وہ اسی وقت کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجیے، میں نے آپ جیسے اخلاق اس سے پہلے نہیں دیکھے۔ تو میرے بھائیوں آج اللہ کے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی ضرورت ہے۔ میرے محبوب نے کیا کہا؟ ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، جس کی زبان کے بول سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں، اس کی زبان جب بولتی ہے تو کسی پر زہر نہیں اگلتی بلکہ اس کی زبان اچھے بول بولتی ہے، دوسروں کے لیے خیر خواہی کے جذبات اس کے دل میں ہیں، اچھے الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اس کا ایمان سب سے کامل ترین ایمان ہے۔ اب اپنے ایمان کا ہم جائزہ لیں کہ ہمارا ایمان کہاں پہ ہے، ہم اپنے ایمان کے کس درجے میں کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارے ایمان کی حالت کیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مبعوث ہی اس لیے کیے گئے تھے کہ وہ دنیا کے اندر آ کر اچھے اخلاق کا نمونہ پیش کر سکے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اور آپ کی زندگی کو اپنی زندگی میں اپنانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔